الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. معزز سامعین، زبان مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعجاز ہے کہ رب تعالیٰ کے کرم سے نافرمان جنات اور انسانوں کے علاوہ تمام مخلوق ان کے حکم عالی کے تابع ہیں۔ وہ اشارہ فرمائے تو چاند یا ٹکڑے ہو جائیں، ان کی چاہت ہو تو ڈوبا سورج لوٹ آئے، ان کا حکم پا کر درخت چلنے لگیں۔ وہ فقط رب تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں، باقی سارا جہاں ان کے تابع ہے۔ جس کے آگے سلاطین عالم جھکے، جس کے ایک بول پر اہل دل مر مٹیں، جس کی تعمیل ارشاد قدسی کرے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کے نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ مخلوق پر تو ان کا حکم چلتا ہی ہے، لطف یہ کہ خالق کی بارگاہ میں بھی ان کی التجا نرالی شان سے قبول ہوتی ہے۔ ادھر آپ کی زبان اقدس کو جنبش ہوتی ہے اور ادھر باری تعالیٰ اس کی لاج رکھتے ہوئے ویسے ہی کرم فرما دیتا ہے۔ سلام رضا ہے جس کے تابع ہے مقبولیت کے اصول، منحصر جس پہ ہے رحمتوں کا نزول، وہ دعا جس پہ صد کے درودوں کے پھول، وہ دعا جس کا جو بن بہار قبول، اس نسیم حجابت پہ لاکھوں سلام۔ گزشتہ خطبات میں جان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین دعاؤں سے متعلق کچھ گفتگو ہوئی۔ یہ عنوان اتنا حسین ہے کہ اس پر جس قدر گفتگو کی جائے ایمان کو اتنی ہی تازگی ملتی ہے۔ چنانچہ آج کے خطبے میں بھی اس عنوان پر کچھ باتیں ذکر کی جائیں گی۔ معافی مانگنے والوں کے لیے دعا۔ بعض اوقات انسان سے جانے یا انجانے میں دوسروں کی حق تلفی ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت میں دین سکھاتا ہے کہ جس کی حق تلفی ہوئی ہے اسے اس کا حق ادا کر دیا جائے یا اس سے معافی مانگ لی جائے، تاکہ قیامت کے روز مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دنیا میں مظلوم سے معافی مانگ لینا آسان بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی، اور ایسا کرنے والے کے لیے
جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس سے اپنے مسلمان بھائی پر عزت یا مال کے سلسلے میں ظلم ہو گیا، یعنی حق تلفی ہو گئی، تو وہ اس کے پاس آ کر معافی کرا لے۔ وہ دن قیامت آنے سے پہلے جب اس کا مواخذہ ہوا اور وہاں نہ دینار ہوں گے نہ درہم، اگر ظالم کے پاس نیکیاں ہوں گی تو اس کے ظلم کے مطابق چھین لی جائے گی اور مظلوم کو دے دی جائے گی، اور اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو مظلوم کے گناہ ظالم پر ڈال دی جائیں گے۔ حدیث پاک میں دعا سے نوازنے کے ساتھ تربیت فرمائی گئی ہے کہ بندوں کے حقوق کو معمولی نہ سمجھنا۔ حقوق اللہ کی تعظیم اگرچہ زیادہ ہے مگر بندوں کے حقوق کا معاملہ ان سے مشکل اور اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کا معاملہ اس کے سپرد ہے۔ جس شخص نے توبہ نہیں کی اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے معاف فرما دے اور چاہے تو سزا دے دے، جبکہ بندوں کے حقوق کا معاملہ سخت ہے۔ رب تعالیٰ نے کمال انصاف سے یہ ضابطہ مقرر فرمایا ہے کہ بندوں کی حق تلفی ہو تو جب تک حق والا معاف نہیں کرے گا تب تک معافی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے کہ مسلمان کی معمولی حق تلفی بھی نہ کی جائے، اور کبھی ایسا ہو جائے تو حق والے سے معافی مانگ لی جائے۔ ہماری حالت یہ ہے کہ دوسروں کی حق تلفی کو کوئی بڑی بات ہی نہیں سمجھتے۔ اپنے ذاتی، سیاسی اور پارٹی مفادات کی خاطر دوسروں کی عزت اچھالنا، ان پر الزام تلاشی کرنا، ان کی کردار کشی کرنا معمول بن چکا ہے، حتیٰ کہ ایسے اپنے مفادات کے لیے دوسروں کی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے۔ سیدنا ابو اسحاق سعد بن ابی وقاص سعد بن مالک زہری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق سرکار دو عالم وسلم کے ننیال سے تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، سعد میرا ماموں میرا ننیال سے ہے، کسی کا ایسا ماموں ہے تو مجھے دکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہل اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہے، عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے کا شرف بھی حاصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تمام غزوات میں شریک رہے، بلکہ یہ اعزاز بھی پایا کہ راہ خدا میں سب سے پہلے تیر چلانے والے مسلمان آپ ہی ہیں۔ وصال نبوی کے بعد خلفائے راشدین کے ہمراہ زندگی بھر جہاد میں مصروف رہے۔ سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے دور خلافت میں انہیں کوفہ کا گورنر مقرر کیا۔ سلطان اسلام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور سلطنت میں 55 ہجری میں وصال ہوا۔ آپ نے وفات سے پہلے یہ وصیت فرمائی تھی کہ مجھے کفن میں میرا وہ جبہ ضرور پہنانا جو میں نے بدر کے دن پہن کر جہاد کیا تھا۔ چنانچہ وہ جبہ آپ کے کفن میں شامل کیا گیا۔ لوگ عقید و محبت سے آپ کا جسد مبارک کندھوں پر اٹھا کر مقام عقیق سے مدینہ منورہ لائے اور جنازہ کے بعد جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ کا ایک نمایاں اعزاز یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ آپ کو دعاؤں سے نوازا۔ دعائے نبوی کی برکت سے آپ کو یہ شان حاصل تھی کہ بارگاہ الہی میں جیسے عرض کرتے رب تعالیٰ ویسے ہی کرم فرما دیتا۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر سے مدینہ منورہ واپسی پر رات بھر جاگتے رہے، تو رات کے آخری حصے میں کسی جگہ آرام کا ارادہ کیا اور تعلیم امت کے لیے فرمایا، کیا ہی اچھا ہو کہ کوئی نیک آدمی آج رات ہمارا پہرا دے، حفاظت کی ڈیوٹی سر انجام دے۔ فرماتی ہیں اچانک ہم نے اسلحہ کی آواز سنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون آنے والے نے عرض کیا، سعد بن ابی وقاص ہوں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہت کی تھی کہ کوئی نیک بندہ پہرہ داری کرے۔ اس پر قدرت نے سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ معلوم ہوا کہ وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول نیک بندے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما جاء بک، یعنی کیسے آنا ہوا؟ عرض کی، میرے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خدشہ پیدا ہوا کہ کوئی بدبخت آپ کو تکلیف نہ دے، تو میں حفاظت کے لیے حاضر ہوں۔ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو دعا سے نوازا، پھر آرام فرما ہو گئے۔ غزوہ احد کے دوران ایک موقع پر افواہ پھیلی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں۔ اس وقت صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو کیفیت تھی اسے الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ بڑے بڑے بہادروں کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔
چنانچہ کئی حضرات پریشانی کے عالم میں ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے، جن کی معافی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا۔ اس صورتحال میں متعدد صحابہ کرام رضوان نے اپنی جانوں کی پرواہ کیے بغیر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے آپ کے گرد حلقہ بنائے رکھا اور بہادری جانصاری کے ایسے نفوذ چھوڑے جن کی مثال نہیں ملتی۔ ان وفا شعاروں میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے حاضر تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں کفار کی طرف تیر پھینکتے ہوئے کہتا، اللہم سہمک فرمی بی عدوک، الہی میں نے یہ تیر تیری رضا کے لیے پھینکا ہے، اسے اپنے دشمن تک پہنچا دے، سیدھا جا کر کافر کو لگے۔ فرماتے ہیں میں نے جتنے تیر پھینکے ہر تیر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اور شہباز سے نوازتے ہوئے فرمایا، اے اللہ سعد کا نشانہ درست فرما اور اس کی دعا قبول فرما، سعد اور کوشش کرو۔ فرماتے ہیں جب میرا ترکش خالی ہو گیا تو سید اولین و آخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترکش مبارک کے تیر میرے سامنے بکھیر دیے۔ جب ہر تیر پر دعا مل رہی تھی تو نہ جانے انہیں کتنی بار مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا نصیب ہوئی ہوگی۔ ایک کافر نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا، سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیر سے نشانہ بنایا، وہ زخمی ہو کر بہت برے طریقے سے زمین پر گرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر ملاحظہ فرما رہے تھے۔ حضرت سعد فرماتے ہیں فضحک رسول اللہ حتی نظرت الی نواجذہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو کر ہنسے، حتیٰ کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھوں کی زیارت ہو گئی۔ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی دعا فرمائی، سعد تیر چلاؤ میرے ماں باپ تجھ پر قربان، یعنی میں تجھ سے بہت خوش ہوں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بہت اعلیٰ شان کے ساتھ قبول ہوئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کا نشانہ بھی بے مثال تھا اور آپ کی دعائیں بھی ایسے قبول ہوتی تھیں کہ لوگوں میں آپ کی دعاؤں کا شہرہ ہو گیا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ بدنصیب کچھ صحابہ کرام رضوان کی گستاخی کر رہا تھا۔ آپ نے اسے فرمایا تم ان صحابہ کے بارے میں زبان درازی کر رہے ہو جن سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے، باز آ جاؤ ورنہ اللہ کی قسم میں تمہارے خلاف دعا کروں گا۔ اس گستاخ نے کہا آپ کوئی نبی ہیں جو مجھے اپنے دعاؤں جلال سے ڈرا رہے ہیں؟ اسے معلوم نہ تھا کہ آپ نبی تو نہیں ہیں مگر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا سے نوازا ہے۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے خلاف دعا کی، اے اللہ یہ بدنصیب ان صحابہ کی گستاخی کر رہا ہے جن سے تو نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، الہی اسے آج ہی نشان عبرت بنا دے، ایسی سزا دے کہ دوسروں کو بھی اس سے عبرت حاصل ہو۔ چنانچہ اسی وقت کہیں سے ایک پاگل اونٹ آیا جو کسی کے قابو نہیں آ رہا تھا، اس نے لوگوں کے درمیان گھس کر اس گستاخ کو اپنی ٹانگوں میں دبوچ لیا اور اس سے مسلسل کچھتا رہا حتیٰ کہ وہ اسی وقت مر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ دوڑے دوڑے سیدنا سعد کے پاس آئے، کہا آپ کی دعا قبول ہوئی اور وہ گستاخ صحابہ الہاک ہو چکا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہرہ داری اور وفا شعاری اور بارگاہ اقدس کی نوازاشت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ کچھ بدنصیب محبت اہل بیت کے نام پر صحابہ کرام علیہم رضوان کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ سیدنا سعد کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا حسین رشتہ ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے سعد میرا ماموں میرے نلیان سے ہے، کسی کا ایسا ماموں ہے تو مجھے دکھائے۔ سیدنا سعد نے گستاخ صحابہ کے خلاف دعا کر کے اسے انجام تک پہنچایا اور قیامت تک کے گستاخان صحابہ کو پیغام دیا جو صحابہ کی گستاخی کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار اس سے خوش نہیں ہوتے بلکہ اس پر یوں ناراض ہوتے ہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور دعائیں حاصل کی۔ معلوم ہوا کہ جو شخص خود کو جانی جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اور دفاع کے لیے پیش کرے اسے بارگاہ اقدس سے دعائیں نصیب ہوتی ہیں۔ ہر دور میں مسلمانوں نے سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے جان ہتھیلی پر رکھ کر ناموس رسالت کا تحفظ کیا اور عزت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر شہادت پانے کو اپنے لیے سعادت سمجھا ہے۔ دوسری طرف ہر دور میں بارگاہ نبوی سے بھی ایسی جانثاروں کو نوازا جاتا رہا ہے۔ وفاؤں اور عطاؤں کا یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس سے متعلق فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب بے شک ہم نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی، بہت سی فضیلتوں سے نوازا۔ بے شمار خوبیوں میں نہ جانے کیا کیا شامل ہے، تاہم ان میں سے ایک یہ ہے کہ جانے جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم علی دنیا میں بھی تمام مخلوق پر نافذ ہے، اور قیامت کے دن بھی انہی کے فرمان علی کا چرچا ہوگا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی، تمہارے دم سے ہماری نجات ہو کے رہی، جو شب کو کہہ دیا دن ہے تو دن نکل آیا، کہا جو دن کے شب ہے تو رات ہو کے رہی۔ صحابہ کرام رضوان نے اپنے عمل سے امت کو یہ بھی سکھایا کہ ایک مسلمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا لینے کی کتنی عرض ہونی چاہیے، اور یہ بھی سکھایا کہ ان کے حکم عالم پر کیسے عمل کرنا چاہیے۔ ان کی نظر میں دعائے نبوی جان سے بھی زیادہ قیمتی تھی، اور وہ فرمان نبوی کو ہر چیز سے زیادہ اہم سمجھتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ وہ اعمال کریں جن پر بارگاہ اقدس سے دعا ملتی ہے، اور ان کے ہر حکم پر عمل کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ زبان مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلنے والی مبارک دعاؤں کے صدقے میں ہماری بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہمیں محبت اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق سے نوازے۔ رب تعالیٰ اسلام بالخصوص غازی علم الدین شہید اور شہدائے ثانیہ حویلیہ کے درجے بلند فرمائے، امت کی دینی غیرت بیدار فرمائے، اور تمام پریشانی حال مسلمانوں کو خوشی عطا فرمائے۔ رب تعالیٰ ہمارے سلاب زدگان بھائیوں کی مشکلات کو آسان فرمائے، پاکستان کو ہر قسم کے بحرونوں سے نجات فرمائے، اور ملکوں کی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔